এখন চলতে عظیم رہنما اور بہت قرآن ہمارا زمین رہی قرآن سبیل شہادت پر سب سے پہلے بارگاہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ قرآن مشترک اور تمام مراجع کرام علماء کرام اور آپ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی خدمت میں اللہ امواتا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں ہرگز مردہ شمار نہ کرو بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ بھی ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ شہید کا جسم بھلے ہی دفن ہو جاتا ہے مگر شہید کبھی مٹتا نہیں ہے۔ شہید اس لیے زندہ کہا جاتا ہے کہ شہید اس دنیا سے تو چلا جاتا ہے مگر اپنا پیغام ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، قوموں کو زندہ کر کے جاتا ہے۔ اور آج اگر اس وقت دیکھیں آپ، آیت اللہ خامنائی علی اللہ مقامہ اس دنیا سے ضرور چلے گئے مگر ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ جو انہوں نے پیغام دیا، چونکہ ان کا مقصد کبھی بھی اپنی ذات کا نہیں تھا بلکہ ہمیشہ انہوں نے جو سوچا وہ دین کے لیے سوچا، اسلام کے لیے سوچا۔ اور اسی لیے آیت اللہ خامنائی نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے پر آنسو نہ بہانا، خوش ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ظالم کے سامنے جھکا نہیں بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آپ غور کریں یہ صفت آئی کہاں سے؟ یہ صفت آئی ہے آل محمد علیہ السلام کے ہاں سے کہ جنہوں نے باطل کے مقابلے پہ ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور مقابلے پہ کھڑے رہے ہیں، بھلے ہماری جان چلی جائے مگر ہم تمہارے سامنے سرنڈر نہیں ہوں گے، سرنگو نہیں ہوں گے۔ آپ بتائیے کہ دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی جنگ ہوتی ہے، کہیں بھی لڑائی ہوتی ہے، آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، بلا وجہ تو آدمی نہیں لڑتا ہے نا۔ یہاں آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے ہی تو دو لوگ جھگڑا نہیں کرنے لگیں گے، کوئی بیچ میں ایک ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے جھگڑا کریں گے۔ آج اگر ایران کے اوپر اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے اور رہبر کی شہادت واقع ہوئی، بڑے بڑے اور دوسرے آفیسرز کی شہادت واقع ہوئی، آخر وجہ کیا تھی؟ ایران کا کیا، امریکہ کا ایران نے کیا بگاڑا تھا؟ کوئی نقصان کیا تھا؟ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کہہ رہا تھا ہمارے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، ہمارے سامنے جھک جاؤ، اور خامنائی صاحب نے کہا کہ ہم جس خدا کے سامنے جھکتے ہیں اس کے بعد ہم کسی کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا سپریم پاور اور ہمارا سب سے زیادہ پاور والا خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر سپر پاور کوئی ہے تو صرف وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سرنڈر نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ جو کچھ بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، پیش آئے ہیں، وہ بہرحال آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید مر جانا ہار کی علامت ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ ہی رہے ہیں، ٹرمپ ملعون کا ایک میسج تھا کہ اب آیت اللہ خامنائی کے بعد جس کو بھی ان کی جگہ پہ لایا جائے گا تو مجھے کال کیا جائے گا کہ اب کس کو بنایا جائے۔ یہ شاید اس کا بھرم ہے، ارے اس کا بھرم ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے خامنائی کو قتل کر دیا تو ایران ہمارے قبضے میں آ گیا۔ یہ تو بھرم بہت پہلے سے پیدا ہوا ہے، تاریخ کا پرانا حربہ رہا ہے۔ ایک کو مار دینے کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر یزید بھی یہی سمجھا تھا حسین کو شہید کر دیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، مگر آج حسین بھی زندہ ہے، حسینیت بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، یزید مردہ باد۔
عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر جانا ہار کی علامت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے دو لوگ اگر کورٹ میں گئے ہوں کسی معاملے کے لیے، کسی زمین کے لیے، کسی گھر کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، اور ایک کو جو ہے ایک کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ بھئی یہ جیت گیا اور ہارنے والا اسے گولی مار دے، تو کیا فیصلہ بدل دیا جائے گا کہ یہ مر گیا اسی لیے ہارا لکھ دیا جائے؟ ارے مرنے کے بعد ہار نہیں ہوتی ہے، نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا ہے، جو بھی رہبر ہے، جو بھی ہے قائد ہے، اگر کوئی مر گیا ہے تو ہار گیا، ہارنا نہیں اس کو کہتے ہیں۔ نہیں عزیزو، دیکھنا یہ پڑے گا کہ سامنے والا جو چاہ رہا تھا وہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ تو اس کو آئیے کربلا میں ہم لے کے پہلے چلتے ہیں۔ کربلا میں جو جنگ ہوئی، نہ تخت کی لڑائی تھی، نہ حکومت کی لڑائی تھی، نہ تاج کی لڑائی تھی، نہ فوج کی لڑائی تھی، کسی بھی چیز کے لیے نہیں جنگ تھی۔ جنگ اصل میں تھی یزید کہہ رہا تھا بیعت کرو، امام حسین کہہ رہے تھے میں بیعت نہیں کروں گا۔ اگر حسین کی بیعت یزید کو مل گئی ہو تو یزید جیتا، اور اگر یزید کو امام حسین کی بیعت نہ ملی ہو تو امام حسین جیتے۔ اور شاید اور بھی اگر تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، جو آج منظر آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر، کبھی بھی ہارے ہوئے کا جلوس نہیں نکلتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا، الیکشن تو ہوتا رہتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، الیکشن ہوتا ہے تو کبھی بھی جلوس ہارنے والے کا نہیں نکلتا ہے کہ اتنے ووٹ سے ہار گئے زندہ آباد، نہیں، ہمیشہ جیتنے والے کا جلوس نکلتا ہے۔ کربلا کے بعد سے لے کے آج تک امام حسین کا جلوس نکل رہا ہے، یزیدی جلوس نہیں نکل رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے، امریکہ اور اسرائیل بھلے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہے ہو، مگر ان کے سپورٹ میں 10 لوگ بھی نہ اترے ہوں گے۔ ایران کے سپورٹ میں لاکھوں کی تعداد میں روڈ پہ اترے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ جو جیتتا ہے اس کے لیے جشن منایا جاتا ہے، یا اس کے لیے لوگ روڈ پہ آتے ہیں، اس کے لیے لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہارنے والے کا نہیں کیا جاتا ہے، نہ ہارنے والے کے لیے نعرے لگتے ہیں۔ یقیناً جو سانحہ آج ہوا ہے وہ بہت عظیم سانحہ ہوا ہے، جس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا ہے، یا کوئی ویڈیو آئی ہے کہ ابھی رہبر زندہ ہے۔ کتنے لوگوں کو فون آیا، کتنے لوگوں نے ویڈیو دکھائی، مولانا دیکھے فلاں مولانا کا۔ اور اس سے تھوڑا بڑھ کے آگے میں کہوں، ایک فون آیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی عمل کرے جس سے رہبر زندہ ہو جائے؟ یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ ہمارا آپ کا کیا رشتہ تھا رہبر سے؟ کوئی ہماری رشتہ داری تھی؟ آپ کی رشتہ داری تھی؟ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ رہ رہے ہیں، کیا ان کی کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں، سب کو معلوم ہے کہ رہبر وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد کی، جنہوں نے مذہب نہیں دیکھا، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے تھے۔ علی نے کبھی مذہب دیکھ کے مدد نہیں کیا ہے، بلکہ مولا کائنات نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد کی ہے۔ ماننے والا ہو تو بھی مدد کی ہے، نہ ماننے والا ہو تو بھی مدد کی ہے۔ رہبر نے چاہے وہ فلسطین ہو، یمن ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے وہ شام ہو، حتیٰ کہ کشمیریوں کے لیے بھی ان کے اوپر جب بھی ظلم ہوا ہے تو رہبر کی طرف سے بیان ضرور آیا کہ ان کے اوپر بیجا ظلم ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج رہبر اتنی عظیم شخصیت کے مالک بنے، ان کے کارنامے، اس لیے کہ مولا کائنات کی سیرت پر جو پوری طریقے سے عمل پیرا ہو، اگر کسی کو دیکھنا ہو انسانوں میں، عام لوگوں میں، تو وہ رہبر کو دیکھے۔ یقیناً مولا کائنات جتنی سادہ زندگی گزارتے تھے ویسے ہی سادہ زندگی گزاری ہے رہبر نے۔ سپریم لیڈر تھے، آیت اللہ تھے، بہت عالی شان گھر میں رہ سکتے تھے،
بہت ساری سہولتیں ان کو لے سکتے تھے، مگر انہوں نے ہمیشہ بہت سادے سے گھر میں زندگی گزاری، کوئی بہت بہترین لباس نہیں پہنتے تھے۔ آپ تو دیکھے ہوئے ہیں، فوٹو آئی ہے نا، یہاں پر کپڑا پھٹا ہوا تھا، جوتی جو چپل یا جوتا جو پہنتے تھے وہ پھٹا ہوا ہوتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ علی کے چاہنے والے تھے۔ یہ کردار بتا رہا ہے کہ جو علی کا سچا چاہنے والا ہوتا ہے وہ شہید ضرور ہو جاتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں عزیزو، شاید جو میری کیفیت ہوگی تقریباً وہی کیفیت آپ کی بھی ہوگی، اس لیے کہ صبح میں جب ہم نے نماز کے بعد دیکھا میسج تو واقعی یقین نہیں آ رہا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ شاید دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ اتنا عظیم سانحہ جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رہبر، لیکن رہبر تھے تو ان کے لیے زیبا بھی نہیں تھا، مناسب بھی نہیں تھا کہ وہ بستر پر مرتے۔ ان کی تو یہ تمنا تھی کہ میں شہید کیا جاؤں، مجھے شہادت نصیب ہو، اور اس ماہ مبارک میں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ مولائے کائنات کا سچا غلام، سچا صاحب سپاہی اپنے مولا کے پاس میں اس ماہ مبارک میں، مولا کی شہادت کے ایام کے قریب میں مولا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ عزیزو، جو کچھ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، زیادہ بہت تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ دل بھرا ہوا ہے، آنکھیں اس بات کی اب اجازت نہیں دے رہی ہیں کہ اور زیادہ تفصیل میں جایا جائے، اس لیے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ جب ٹی وی نیوز اینکر نے خبر سنائی ہے تو اس طریقے سے بلک بلک کے رو رہا تھا جیسے اس کا باپ مر گیا ہو۔ اور میں دوسری جگہوں کی کیا بات کروں، میں خود جب آج ظہر کی نماز میں یہاں پہ تھا، میں نے ظہر کے بعد ایک ایسا سناٹا محسوس کیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے باپ کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر! واقعاً ارباب اعضاء، آج دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ لوگ بلک بلک کے رو رہے ہیں، چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رہبر چلا گیا، ہمارا وہ قائد چلا گیا، ہمارا وہ رہنما چلا گیا جس پہ ہمیں ناز تھا، جس پہ ہمیں فخر تھا، شیعت کو فخر تھا۔ ارباب اعضاء، واقعاً بہت بڑی، بہت سخت گھڑی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ صبر دے دے، لیکن ارباب اعضاء اگر کربلا کا غم نہ ہوتا ہمارے لیے یہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا۔ ارباب اعضاء، آپ نے سنا ہے کہ آغائے خامنائی کے تمام کنبے کو شہید کر دیا گیا، شاید کوئی بچا ہو، ایک دو بیٹے بچے ہو، ابھی تک کی کوئی صحیح رپورٹ نہیں ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ہماری جب یہ حالت ہے تو جنہوں نے ان کو دیکھا ہے قریب سے، جو ان کی باتوں کو سنتے رہتے تھے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ارے کربلا میں آئیے ارباب اعضاء، جب ہماری اور آپ کی حالت ہے تو ہمارا دل شکفتہ ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارا دل پھٹا جا رہا ہے، لیکن کربلا کا غم ہمارے لیے بہت بڑا مداوا ہے۔ کربلا کا غم نہ ہوتا ہم برداشت نہ کر پاتے، اس لیے کہ شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور زینب و امام سجاد کو ادھر سے گزارا گیا جہاں حسین کا لاش بے سر پڑا ہوا۔ ارباب اعضاء، کسی کے ہاں ایک میت ہو جائے تو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر سوچئے امام سجاد کا کلیجہ کیسا رہا ہوگا، جناب زینب نے اس کو کیسے برداشت کیا ہوگا، اور خاص کر کے اس بھائی کو جب دیکھا ہوگا جس بھائی نے زینب کے اوپر اپنی رضا کا سایہ کیا تھا۔ جناب زینب نے وعدہ کیا تھا، بھیا اگر کبھی ایسا وقت آ گیا تو میں آپ کے اوپر اپنی رضا کا سایہ کروں گی۔ ارے جب مقتل میں زینب آئی
بھیا کا لاشا دیکھا، بے گورو کفن لاشا ہے، آواز دیے بھیا میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا مگر زینب شرمندہ ہے، ارے میرے سر پہ ردا نہیں۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ إلهي بقدرها وأبيها وبحلها وبنيها والسر المستودع فيها، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان تمام شہداء کو امام حسین کے ساتھ محشور فرما، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ایران کی حفاظت فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔